السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں مریم غفار کی قلم سے تحریر کردہ ناول ڈینجرس کے ایپیسوڈ نمبر 26 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ ہیلو، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اس کی آنکھ لگی تھی کہ تبھی فون کی چنگھاڑتی آواز پر وہ منہ کے زاویے بگاڑتا کال اٹینڈ کر گیا تھا۔ تم؟ ایک نظر سینے پر سر رکھ کر سوئی علین کو دیکھتا وہ اس کی نیند کے خیال سے قدرے دھیمے لہجے میں چلایا تھا۔ دی، مجھے علین سے بات کرنی ہے۔ مرتجسب کے چلانے پر وہ لب دباتی بولی تھی۔ اب کیا مزید اسے میرے خلاف بھڑکانے کا ارادہ ہے؟ میں کہتا ہوں تم میری بیوی سے دور رہو جولیا۔ دانت پیستا وہ کل رات علین کے منہ سے سنی جولیا کی بکواس یاد آنے پر بھڑکا تھا۔ ڈی، مجھے بس اس سے بات کرنی ہے، بھڑکانا نہیں ہے۔ اور میں نے پہلے کب بھڑکایا اسے؟ مرتجسب کے بے وجہ غصہ کرنے پر وہ حیران ہوئی تھی۔ اپنے ڈرامے کسی اور کے سامنے کرنا، تمہیں کیا لگا تھا مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ تم علین کو میرے بارے میں بتا کر اسے مجھ سے دور کرنا چاہتی تھی۔ تو سنو، میں اور علین اب کبھی دور نہیں ہو سکتے، نہ کوئی ہمیں دور کر سکتا ہے، تم بھی نہیں۔ بے خبر سوئی علین کے بالوں میں انگلیاں چلاتا وہ محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتا مسکرایا تھا، جبکہ لہجے میں مقابل کے لیے واضح وارننگ تھی۔ محبت کرنے والوں کی بد دعا بھی نہیں لگتی۔ پھیکا سا مسکراتی وہ تکلیف دہ سی بولی تھی۔ علین ٹھیک ہے؟ مرتجسب کی باتوں کو نظر انداز کرتی وہ علین کا پوچھ گئی۔ ہاں ٹھیک ہے، تمہیں کیوں اس کی فکر ہو رہی ہے؟ جولیا کے لہجے میں علین کے لیے فکر دیکھ کر وہ تنفر سے گویا ہوا تھا۔ میری ایک بار بات کروا دو اس سے۔ نہ جانے کیوں وہ علین سے بات کرنے کو بے چین تھی۔ وہ اس وقت اس حالت میں نہیں تھی کہ تم سے بات کر سکے۔ وہ جولیا کا جواب دیتا علین کی پیشانی پر لب رکھتا بولا تھا، ویسے تمہیں شرم آنی چاہیے، شادی شدہ ہونے کے باوجود تمہیں یہ نہیں پتا کہ یہ ٹائم ہسبینڈ وائف کی پرائیویسی کا ہوتا ہے۔ تم تو اس معاملے میں کافی سمجھدار ہو جولیا، اب دوبارہ پریشان مت کرنا۔ وال کلاک پر صبح کے 4 بجتے دیکھ کر وہ ناگواری سے کہتا بغیر جولیا کی سنے فون بند کر کیا تھا۔ کیا ہوا؟ صحیح تو کہہ رہا تھا ڈی۔ فون کی بند اسکرین کو دیکھتے وہ نبھی میں سر ہلا گئی تھی جب پہلو میں بظاہر سوتا رومیو تلخی سے ہنسا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم جاگ رہے تھے؟ رومیو کے جاگنے پر وہ حیرانگی سے بولی تھی۔ تم میرا حصار توڑ کر مجھ سے دور ہو اور میں جاگوں نہ، ایسا ہو سکتا ہے؟ کچی نیند سے بیدار وہ سرخ رنگ آنکھیں جولیا پر گاڑے ہوئے تھا۔ مجھے علین سے بات کرنی تھی، ضروری۔ رومیو کو دیکھتی وہ موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھ گئی تھی۔ اس وقت کون بات کرتا ہے کسی سے؟ جولیا کو علین کی فکر کرتے دیکھ کر وہ مسکرایا تھا۔ اس کی لیڈی باس بھی کسی خیال سے رات بھر جاگ سکتی تھی، یہ اسے آج معلوم ہوا تھا۔ وہ میری دوست ہے، میں نے اسے بہن کہا ہے اور مجھے اس کی یاد آ رہی ہے۔ رومیو، کل رات سے نہ جانے کیوں عجیب و غریب خیالات آ رہے ہیں مجھے۔ رومیو کے مسکرانے پر وہ اپنی کیفیت سے جھنجھلائی تھی۔ جب سے اس نے اس لیڈی کے منہ سے علین کا نام سنا تھا وہ تب سے علین کی فکر میں ہلکان ہو رہی تھی۔ اس نے سوچا تھا مرتجسب اس کی بات کروا دے گا تو اسے سکون ملے گا، لیکن وہ تو اسے سنا کر فون اس کے منہ پر ہی بند کر گیا تھا۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہے، اس کی باہوں میں، ٹھیک ایسے جیسے ابھی تم میری باہوں میں۔ وہ ٹھیک ہوگی نا؟ اب مسکراؤ۔ جولیا کی گیٹ بازوں کا حصار باندھتا وہ اس کے ناک سے ناک رگڑتا بولا تھا، جس پر وہ پرسوچ انداز میں اس بات میں سر ہلا گئی تھی، جبکہ دل میں ابھی بھی کچھ غلط ہونے کا اندیشہ تھا جو اسے مسکرانے نہیں دے رہا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، رومیو کیا کر رہے ہو؟ رومیو چھوڑو۔ اسے ابھی بھی سوچ میں ڈوبے دیکھ کر وہ جولیا کے پیٹ میں گدگدی کرنے لگا تھا کہ تبھی کمرے میں جولیا کی کہکہے گونجنے لگے۔ مجھے تم ایسے ہنستے ہوئے بہت اچھی لگتی ہو۔ جولیا کے سانس پھولتے دیکھ کر اسے سینے سے لگاتا محبت بھرے لہجے میں کہتا اس کے سر پر لب رکھ گیا تھا۔ ہاں، اب تم پھر سے شروع ہو رہے ہو۔ رومیو کی جسارتیں بڑھتے دیکھ کر وہ خفگی سے کہتی اس کی گردن میں ہاتھ ڈال گئی تھی۔ تم بھی تو مجھے روکنے کی بجائے مجھے اور اکسا دیتی ہو۔ جولیا کی کمر پر گرفت مضبوط کرتا وہ آنکھ دبا کر کہتا اسے لیے بیڈ پر گرنے کے انداز میں لیٹا تھا۔ ویلکم بیری میم۔ کار پورچ میں انٹر ہوتی بیری کو ویلکم کرتا گارڈ نے سلیوٹ کیا تھا۔ بغیر کسی کو جواب دیے وہ سنجیدگی سے چلتی اندر داخل ہوئی تھی جب سامنے ملازمین کے ساتھ کھڑی مشل بیری کو دیکھ کر چونکی تھی۔ 11 ماہ بعد اچانک سے بیری کی آمد پر ہر ایک حیران تھا۔ بلیک کلر کے لیڈی باس سوٹ میں ملبوس و بالوں کو کھلا چھوڑے ہوئے تھی، میک اپ سے سجے نقوش سراہے جانے کے قابل تھے۔ آنکھوں پر لگے گلاسز اتارتے وہ سامنے کھڑی مشل کو اپنی طرف آنے کا اشارہ کر گئی تھی۔ مشل، کم ہیئر۔ جس کہاں ہیں؟ پورے مینشن میں نظر دوڑاتی وہ پوچھ گئی تھی۔ باس میک باس کے ساتھ گئے ہیں میٹنگ کے لیے۔ سر جھٹکتی مشل نے اسے بتایا تھا، جس پر وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے مسکرا کر اپنے کمرے کی سمت بڑھی تھی۔ سیڑھیاں چڑھتے وہ سامنے ریڈ کلر کی قمیض شلوار سوٹ میں ملبوس علین کو دیکھ کر چونکی تھی۔ میک اپ سے پاک چہرہ لیے وہ چہرے پر حد درجہ معصومیت سجائے ہوئے تھی۔ علین اور مرتجسب کے نکاح کی خبر اسے 2 دن پہلے ہی ملی تھی۔ کام کی مصروفیات سے وقت نکال کر وہ آج یہاں آئی تھی۔ بیری کو دیکھتی علین اسے پہچانتی لب دباتی ہلکا سا مسکرائی تھی، جبکہ دل اسے دیکھ کر عجیب سی وحشت کا شکار ہوا تھا۔ ابھی پچھلے دنوں جو کچھ مرتجسب نے اسے بتایا تھا اس کے بعد وہ بیری کو پھر سے مرتجسب کے قریب نہیں دیکھ سکتی تھی، لیکن پھر بھی وہ اسے دیکھ کر مسکرائی تھی، فقط مرتجسب پر یقین کر کے۔ لیکن اس کے برعکس بیری خونخوار نظروں سے اسے دیکھتی اپنے کمرے کی سمت بڑھی تھی۔ یہ کب آئیں؟ مشل کو دیکھتی وہ سادگی سے گویا ہوئی تھی۔
باس سے ملنے آئی ہیں، کھانا لگاؤں آپ کے لیے؟ بیری کا علین کو گھور کر دیکھنا مشل کی نظروں سے چھپا نہیں تھا۔ لبوں پر میٹھی سی مسکان سجاتی وہ علین کو دیکھتی گویا ہوئی تھی۔ مجھے تم ہی بولو مشل، ہم دوست ہیں۔ مشل کے آپ کہنے پر وہ بلا وجہ شرمندہ ہوئی تھی۔ اچھا تمہارے لیے کھانا لاؤں علین؟ دوستانہ لہجے میں کہتی مشل مسکرائی تھی، جس پر وہ اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ کوئی نہیں ہے، راستہ صاف ہے، لڑکی گھر پر ہے، تم مجھ سے ملنے کا کہہ کر اندر داخل ہو سکتی ہو، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ گرل پر کھڑی وہ کھانا کھاتی علین کو دیکھتی فون پر موجود شخص کو کہتی فون بند کر گئی تھی۔ ڈینجرس باس، تم نے اچھا نہیں کیا۔ وعدہ مجھ سے، شادی کسی سے، راتیں میرے ساتھ، گھر کسی اور کے ساتھ، کیسے بسا سکتے ہو تم، وہ بھی اس 2 کی لڑکی کے ساتھ؟ گرل پر ہاتھ رکھتی وہ خونخوار نظروں سے علین کو دیکھتی حقارت سے بولتی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ مجھے بیڈی میڈم سے ملنا ہے۔ مین گیٹ پر کھڑے گارڈز کو دیکھتی وہ لبوں پر مسکراہٹ سجائے بولی تھی۔ 1 منٹ۔ تشویشی نظروں سے اسے دیکھتے گارڈز نے انٹرکام پر بیری کو کال ملائی تھی۔ ہاں آنے دو اسے۔ کال پک کرتی وہ شاطرانہ مسکرائی تھی۔ افسوس ڈی باس، میرا ویلکم کرنے کے لیے تم یہاں موجود نہیں۔ تنفر سے مسکراتی وہ لیڈی دل میں سوچ گئی تھی، ہے سیتا یار، کب سے تمہارا ویٹ کر رہی تھی میں۔ مینشن میں داخل ہوتی وہ متلاشی نظریں دوڑانے لگی تھی جب سیڑھیاں اترتی بیری نے دوستانہ لہجے میں کہتے بازو کھولے تھے۔ بیری، کتنے ٹائم بعد تمہیں دیکھ رہی ہوں۔ بیری کے گلے لگتے وہ مسکرائی تھی۔ میں بھی۔ چلو آؤ کمرے میں چل کر بات کرتے ہیں۔ مشل ریفریشمنٹ کا انتظام کرو، اسے ساتھ چلنے کا کہتی وہ مشل کو دیکھتے ہوئے اس بات بولی تھی جس پر مشل نے اس اجنبی عورت کو بغور دیکھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ یہ کون تھی؟ مشل کے ساتھ کام کرتی نوبل نے اس انجان عورت کو دیکھتے پوچھا تھا جو اس وقت لائٹ سے کلر کی بنارسی ساڑی پہنے ہوئی تھی، بالوں کا جوڑا بنائے وہ دیکھنے میں کوئی 30 سال کی عمر کی لگی تھی۔ پتہ نہیں، بیری میم کی دوست ہیں۔ نفی میں سر ہلاتی مشل نے سادگی سے کہتے ٹرے تیار کی۔ خیال سے جانا اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا۔ سیتا کے گلے لگتے وہ مسکرائی تھی۔ وہ ڈریس کے روم میں ہے، خاموشی سے لے جانا یہاں، میں سب سنبھالوں گی، اوکے؟ آہستگی سے اس کے کان میں سرگوشی نما کہتی بیری اس کے جواب پر مسکراتی ہوئی دور ہوئی تھی۔ چلتی ہوں۔ مشل، شیم، چوزی، سب میٹنگ روم میں ملو مجھ سے، اور تم نوبل جاؤ گارڈز کو بلا کر لاؤ۔ سیتا کو راہداری عبور کرتے دیکھ کر وہ بلند ترین آواز میں چلائی تھی جب اس کی آواز سن کر سب اپنا اپنا کام چھوڑ کر بھاگ کر اس کے پیچھے لپکے تھے۔ گارڈز کے جاتے ان کا راستہ کھلا تھا۔ میٹنگ روم کے بند دروازے کو دیکھتے آہستگی سے سیڑھیاں چڑھتے وہ سب مرتجسب کے کمرے کے سمت بڑھے تھے۔ اس جنگل میں سب سے خوبصورت پلیس تھی یہ، تبھی مرتجسب وہاں جاتا ہے۔ خاموشی سے درختوں کے بیچوں بیچ بنے اس چھوٹے سے کاٹیج کو دیکھتی وہ مسکرائی تھی۔ صبح سے اس کی طبیعت کچھ عجیب تھی جسے سمجھنے سے وہ قاصر تھی۔ اپنی طبیعت کی اداسی کا بوجھ وہ اپنے چھوٹے دماغ پر ڈالتی خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کرنے میں لگی تھی۔ اسے لگا تھا شاید وہ بیری کو دیکھ کر جلن کا شکار ہو رہی ہے۔ تبھی وہ خود سے باتیں کرتی مسلسل سامنے گھنے درختوں کو دیکھ رہی تھی جب اچانک سے ڈور کھولنے کی آواز پر وہ چونکی تھی۔ کون ہیں آپ؟ اور ایسے کیسے اندر آ سکتی ہیں؟ حیرت سے اس عورت کو دیکھتی وہ اس کے ہاتھ میں روم کی چابی دیکھتی پریشان ہوئی تھی۔ ایک انجان عورت کے پاس کیسے اس کے کمرے کی چابی ہو سکتی تھی؟ یکٹک علین کو دیکھتی سیتا حیران ہوئی تھی، جیسا اس نے سنا تھا وہ اس سے کئی گنا زیادہ خوبصورت تھی۔ مقابل کو ایک نظر میں اپنا دیوانہ رکھنے کی تاب رکھتی تھی۔ جب وہ ایک عورت ہو کر اسے دیکھ کر دنگ رہ سکتی ہے تو مرد کیا چیز ہے؟ ڈور لاک کھول کر اندر آئی ہوں۔ علین کے سوال پر وہ مسکرائی تھی۔ دیکھیں میں آپ کو نہیں جانتی، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ اسے بے وجہ مسکراتے دیکھ کر وہ خود پر ٹمی اس کی بے شرم نظروں سے وہ خوفزدہ ہوئی تھی۔ پر میں تمہیں اچھے سے جانتی ہوں۔ لیکن یہ تعارف کا ٹائم نہیں ہے۔ علین کو ڈر سے قدم پیچھے لیتے دیکھ کر وہ اپنے ساتھ آئے ساتھیوں کو اشارہ کرتی مسکرائی تھی۔ چھوڑو مجھے، کون ہو تم؟ مشل، نوبل۔ سیتا کے اشارہ کرنے پر 2 آدمیوں نے آگے بڑھتے اسے پکڑا تھا۔ ڈر سے کپکپاتی وہ بلند آواز میں چلائی تھی کہ تبھی پورے مینشن میں تیز والیوم میں میوزک پلیئر آن ہوا تھا۔ اسے اپنی آواز کھائی سے نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ جلدی کرو، اٹھاؤ اسے۔ مرتجسب گانے کی آواز سنتے سیتا نے اپنے آدمیوں کو جلدی کرنے کو کہا تھا۔ جب ایک دم آدمی نے علین کے منہ پر کلوروفارم لگا کر رومال سنبھالا تھا، سرخ بند ہوتی آنکھوں سے اپنے سامنے کھڑی سیتا کو مسکراتے ہوئے دیکھ کر وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہوتی زیر لب بڑبڑائی تھی۔ ہیلو مرتجسب خان اور ڈینجرس باس، کیسی رہی میٹنگ؟ میک کے ساتھ واپسی کی راہ لیتا وہ گھر کے سمت رواں دواں تھا جب ایک انجان نمبر سے آتی کال اٹینڈ کر گیا تھا۔ فون کے اسپیکر سے گونجتی نسوانی آواز پر وہ حیران ہوا تھا۔ تو یہ سب تم نے کیا ہے؟ کون ہو تم؟ انہیں جھوٹے ایڈریس پر بلا کر میٹنگ کے نام پر تنگ کیا گیا تھا۔ وہ انجان عورت کی آواز پر ولب بھینجتا غرایا تھا کہ تبھی فون کے اسپیکر سے بلند و بانگ قہقہا گونجا تھا۔ مقابل کی آوازوں سے کچھ جانی پہچانی لگی تھی، مگر وہ تھی کون تھی یہ اسے یاد نہیں آیا تھا۔ ہاں یہ کام میرا ہی تھا، فخر سے کہتی سیتا مسلسل ہنس رہی تھی۔ کون ہو تم؟ میں کون ہوں پہچانا نہیں باس؟ خیر اسے چھوڑو، یہ جان لو تمہاری بیوی کہاں ہے؟ مرتجسب کے سوال پر وہ حیرت سے کہتی اس کے سوال کو نظر انداز کرتی مسکرائی تھی۔ علین؟ کون ہو تم اور علین کو کیسے جانتی ہو؟ علین کے ذکر پر وہ پریشانی سے گویا ہوئی تھی۔ تمہاری خوبصورت حسین بیوی میرے پاس ہے، تو اسے جاننے میں کتنی دیر لگے گی مجھے؟
تو مترسب کے لہجے میں تڑپ محسوس کرتی وہ تنفر سے کہتی ہنسی تھی، کون ہو تم اور علین کہاں ہے؟ اسے سے سیٹ پر مکہ مارتا وہ تھاڑا تھا جب مترسب کی دھاڑ پر گاڑی کو بریک لگا تھا۔ دوسروں کی عورتوں کو تم بڑی گہرائی سے دیکھتے ہو نا ڈی باس، آج تمہاری بیوی کو جس کو تم نے سب سے چھپا کر رکھا ہے اسے دیکھیں گے، وہ بھی بہت غور سے، گہرائی سے، جانتے ہو نا مردوں سے زیادہ بری نظر ہوتی ہے عورتوں کی۔ انتہائی بری نظر علین کے خوبصورت سراپے پر ڈالتی وہ خباثت سے کہتی مسکرائی تھی، کون ہو تم؟ اگر علین کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو آنکھیں نکالوں گا تمہاری۔ مقابل خاتون کی آواز اور الفاظ سن کر وہ سیکھپا ہوتا چلایا تھا۔ مترسب کی آواز اس قدر اونچی تھی کہ سیتا کو اپنے کان کے پردے پھٹتے محسوس ہوئے تھے۔ میں وہ ہوں جس کے شوہر کو تم نے اس لڑکی کے لیے بہت بے رحمی سے مار دیا تھا۔ مترسب خان، میں وہ ہوں جس سے تم اپنے مطلب پورے کرواتے تھے اور پھر مجھے اپنے ڈیلر کے سپرد کر دیا تھا۔ تم نے نہیں پہچانا؟ میں بتاتی ہوں، میں سیتا منوہر جوشی ہوں اور آج تمہاری بیوی کی عزت پامال کر کے اس کی جان میں اپنے ہاتھوں سے لوں گی اور اپنا انتقام لوں گی تم سے۔ علین کے لیے تڑپتے مترسب کی حالت پر خوش ہوتی، وہ لفظوں پر زور دیتی اپنا تعارف کرواتی حلق کے بل چلائی تھی، اور وہی منوہر کی بیوی کا سن کر غصے سے مترسب نیلی کی نیلی رگیں پھولی تھیں، وہ کیسے نہ پہچانتا اسے؟ دور رہنا اس سے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ سیتا کے الفاظ پر اسے اپنے دماغ کی شریان پھٹتی محسوس ہوئی تھی۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتا وہ بغیر اسے سنے کال کٹ کر گئی تھی۔ باس، کیا ہوا؟ منوہر جوشی پریشانی سے پرسوچ انداز میں وہ فقط اتنا ہی بولا تھا اور مسلسل اس کا نمبر ڈائل کر رہا تھا، لیکن وہ اپنا نمبر بند کر گئی تھی۔ ڈیول؟ نہیں، جولیا۔ ہیلو ڈی، کیسے ہو؟ کافی دیر سوچنے کے بعد وہ جولیا کا نمبر ڈائل کر گیا تھا۔ جولیا، ڈیول کہاں ہے؟ وہ تو صبح سے گھر پر ہے۔ کیا ہوا، تم پریشان ہو ڈی؟ سب ٹھیک ہے؟ مترسب کی پریشان کن آواز سنتے جولیا نے فکر مند لہجے میں پوچھا تھا۔ جولیا ڈیول سے پوچھا، منوہر جوشی کی بیوی سیتا کہاں ہے؟ ہوا کیا ہے ڈی؟ غصے سے کہتا وہ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ منوہر جوشی کی بیوی نے علین کو اغوا کر لیا۔ مجھے علین چاہیے جولیا، مجھے پورا یقین ہے ڈیول اس سب کے بارے میں جانتا ہے۔ میں خود آ رہا ہوں ڈیول سے ملنے۔ نہیں، تم نہیں آؤ یہاں، میں خود پوچھتی ہوں۔ منوہر جوشی کی بیوی کا ایڈریس نہ جانتا وہ جولیا کو ڈیول سے پوچھنے کا کہتا، خود بھی ڈیول کے گھر کی سمت بڑھا تھا جب جولیا نے اسے وہاں آنے سے روکا تھا۔ کہاں مر گئے تھے تم سب لوگ؟ کوئی علین کو گھر سے اٹھا کر لے گیا اور تمہیں پتہ ہی نہیں چلا؟ گاڑی مترسب کے مینشن کے سامنے رکی تھی۔ گارڈز کو دیکھتا وہ غصے سے دھاڑا تھا، باس ہم تو یہیں تھے اور کوئی اندر بھی نہیں آیا، پھر اس کے بعد ہم میٹنگ روم میں تھے، بیری میم نے بلایا تھا۔ مترسب کے ڈر سے گارڈ نے صفائی پیش کرتے اسے سب بتایا۔ باس، وہ ایک لیڈی آئی تھی۔ مترسب کی آواز سن کر بھاگتی ہوئی مشل باہر لان میں آئی تھی، جو ابھی علین کو جوس دینے کے لیے کمرے میں گئی تھی، لیکن اسے کہیں بھی نہ پاتی وہ پریشانی سے بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ کون تھی اور اسے اندر آنے کی اجازت کس نے دی؟ مشل کی بات پر وہ اشتعال انگیزی سے کہتا اس کی سمت بڑھا تھا۔ بیری میم کے فرینڈ، بیری میم نے اندر آنے کی اجازت دی تھی۔ مترسب کی سرخ آنکھوں سے ڈرتی وہ مشکل بولی تھی، بیری یہاں نہیں ہے تو اس کی فرینڈ یہاں کیسے؟ جس غصے سے وہ دھاڑا تھا کہ سامنے سے آتی بیری اسے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ بیری، تم کب آئی؟ حیرت سے اسے دیکھتا وہ سوال کر گیا تھا۔ تمہیں یاد آئی تو تمہاری یاد آئی تو چلی آئی۔ مترسب کے گلے میں ہاتھ ڈالتے وہ اس کی گردن پر لب رکھ گئی تھی۔ اور کوئی آیا تم سے ملنے؟ مشل کو دیکھتا وہ بیری کو روبرو کرتا گویا ہوا تھا۔ نہیں، کوئی بھی تو نہیں۔ مشل کو دیکھتی وہ مسکرائی تھی، اس بات سے انجان کہ اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود وہ اسے سب بتا چکی تھی۔ ابھی پتہ چل جائے گا، CCTV روم چلو۔ کہاں جا رہے ہو؟ میں اتنے ٹائم بعد آئی ہوں، ملے بھی نہیں صحیح سے۔ بیری کو جھوٹ بولتے دیکھ کر وہ خاموشی سے میک کو چلنے کا کہتے جانے لگا تھا جب وہ اس کا بازو پکڑتی رک گئی۔ کیا ہوا ہے، تم مجھے دیکھ کیوں نہیں رہے ہو؟ مترسب کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں لیتی اس کے ہونٹوں کے قریب ہوئی تھی جب وہ اپنا رخ موڑتا اسے خود سے دور کر گیا تھا۔ کہا نا کوئی نہیں آیا، میں آئی ہوں۔ مترسب کے دور کرنے پر وہ خفگی سے کہتی اس کی شرٹ مٹھیوں میں دبوچتی گھرائی تھی۔ وہ عورت کون تھی جو تم سے ملنے آئی تھی؟ کون عورت؟ میں نہیں جانتی۔ بیری کے ہاتھوں کو سخت گرفت میں لیتا وہ غرایا تھا جب وہ صفائی سے مکر گئی تھی۔ کوئی نہیں آیا۔ بیری کی بات پر یقین کرتا وہ مشل کے سمت مڑا تھا جو ہیری کے جھوٹ پر حیران ہوئی تھی۔ یہ جھوٹ بول رہی ہیں باس، وہ عورت آئی تھی، وہ سیتا نام تھا ان کا۔ ہیری کے مکر جانے پر مشل نے جلدی سے اسے ساری بات بتائی تھی۔ پہلے اسے صرف شک تھا، اب بیری کے جھوٹ نے اس کا شک یقین میں بدل دیا تھا۔ علین کی گمشدگی میں بیری کا ہی ہاتھ تھا۔ بیری کہاں ہے علین؟ مشل کی آنکھوں میں سچائی دیکھتا وہ بیری کی سمت مڑا تھا۔ وہاں جہاں اسے ہونا چاہیے تھا۔ ڈینجرس باس، تمہیں کیا لگا تھا بیری تمہیں معاف کر دے گی اور اس لڑکی کو چھوڑ دے گی جس کے لیے تم نے مجھے دھوکہ دیا؟ بکواس بند کرو اپنی۔ مترسب کے پوچھنے پر وہ بے خوفی سے کہتی مسکرائی تھی جب وہ غصے سے اس کی سمت بڑھتا ہو رہا تھا۔ خوبصورتی کے پجاری ہو تم، جانتی ہوں، سوچا تھا اپنا شوق پورا کر کے پھینک دو گے اسے بھی، لیکن تم نے تو کچرے کے ڈھیر کو سر پر بٹھا لیا۔ کیوں کیا تم نے؟ کیوں دھوکہ دیا تم نے مجھے؟ مترسب کے سرخ انگارہ آنکھوں میں دیکھتی وہ بلند آواز میں چلائی تھی، میں نے تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دیا۔ بیری کے چلانے پر وہ ضبط سے مٹھیاں بند کرتا بولا تھا، دھوکہ نہیں دیا تم نے مجھے۔ 4 سال لیونگ ریلیشن شپ میں میرے ساتھ رہے، اپنا مفاد اپنی ضرورت کو پورا کرتے رہے اور محبت شادی اس 2 ٹکے کی لڑکی کے ساتھ۔
میں کیسے بھول سکتی ہوں؟ تم نے مجھے دھوکہ دیا، لاسٹ ٹائم تک مجھ سے جھوٹے وعدے کرتے رہے تم۔ غصے سے اسے دھکا دیتی وہی زیانی ہوتی چلائی تھی، تمہاری مرضی شامل تھی اس سب میں، شادی کا بھی تم نے کہا تھا، میں نے نہیں کبھی نہیں کہا تم سے شادی کرنے کا۔ شرافت سے بتا دو کہ میری بیوی کہاں ہے؟ خون آشام نے گاؤں سے دیکھتا وہ بیری کے بال مٹھی میں دبوچتا گھرایا تھا۔ نہیں بتاؤں گی، مر کر بھی نہیں بتاؤں گی، جس کی خوبصورتی پر نثار ہوئے اس خوبصورتی کو تو وہ لوگ اب تک رون چکے ہوں گے۔ متجسب کے اپنے بالوں پر پکڑ سخت ہوتے دیکھ کر وہ تکلیف سے آنکھیں بند کر کے کھولتی تنفر سے مسکرائی تھی۔ میں تمہاری جان لے لوں گا بیری، اگر ایک لفظ اور تم نے کہا۔ مجھے بتاؤ کہاں لے کر گئی ہے وہ عورت اسے؟ بیری کے الفاظ اسے مزید اشتعال دلا گئے تھے کہ تبھی وہ اس کے بالوں کو سختی سے کھینچتا جھٹکا دے گیا تھا۔ تم مجھے نہیں مار سکتے باس، کیونکہ تم جانتے ہو اگر تم مجھے مار دو گے تو وہ لڑکی بھی نہیں ملے گی تمہیں۔ مرتجسب کی حالت سے ہاتھ اٹھاتے وہ اپنے سر میں ہوتے درد کے باوجود ہنسی تھی کہ تبھی مرتجسب کے ضبط کی انتہا ہوئی تھی اور اس نے پے در پہ کئی تمانچے اس کے منہ پر مارے تھے۔ علین کہاں ہے؟ مرتجسب کے بھاری ہاتھ کی تاب نہ لاتے وہ نڈھال سے گرنے لگی تھی، مگر وہ اسے اپنی وحشی گرفت میں لیتا دھاڑا تھا۔ چکراتے سر سے بمشکل آنکھیں کھولتی وہ مرتجسب کے سرخ ہونٹوں آنکھوں میں دیکھتی، لب دباتی اپنے زخمی ہونٹ سے نکلتے خون اور جلن پر بے حال ہوئی، مگر ابھی بھی وہ بولنے کے حق میں نہیں تھی۔ اس سے پہلے کہ مرتجسب کا ہاتھ ایک بار پھر سے اٹھتا، میک فون لیے اس کے پاس آیا۔ باس، جولیا ڈی سیتا کا ایڈریس مل گیا، میں آ رہا ہوں۔ جولیا کے بتانے پر جیسے کسی نے اس کی بے جان وجود میں جان ڈال دی تھی، عجلت میں کہتا مسکرایا تھا، تم صرف میرے ہو جس، سیتا آج اس لڑکی کو مار دے گی۔ مرتجسب کے چہرے پر آئی سکون کی پرچھائی دیکھتی وہ غصے سے چلائی تھی، البرٹ جولیا کا ہو سکتا ہے، ڈی کسی سیتا کا ہو سکتا ہے، جس بیری کا ہو سکتا ہے، لیکن مرتجسب خان صرف علین کا ہے، علین کا۔ وہ جسے چھوڑ کر جانے لگا تھا بیری کے الفاظ پر پلٹا تھا اور اس کے بال مٹھی میں دبوچتا دھاڑا تھا۔ مرتجسب کی آواز اور آنکھوں کے سرد پن سے وہ بے حس و حرکت اسے دیکھتی رہی تھی، اس کا کان دماغ سن ہو چکا تھا۔ جو پیٹھ پر وار کرتا ہے اسے مرتجسب خان چھوڑتا نہیں ہے۔ بیری کو دیکھتا وہ اپنی پاکٹ سے پسٹل نکالتا اس کی شہرک پر رکھ گیا تھا۔ باس، مرتجسب کے ارادے بھانپتی وہ اس کی گرفت میں مچلی تھی، مگر وہ بغیر اسے مزاحمت کا موقع دیے فائر کر گیا تھا۔ بیری کے بے جان وجود کو چھوڑتا وہ اپنے گارڈز کو چلنے کا اشارہ کرتا باہر کی سمت بڑھا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ